ایک بات جو کہی گئی ہے کہ مجلس کے فوراً بعد حسینی عزاداروں کو ان کے لیے ایک نماز کا اہتمام کیا گیا ہے۔ نماز مغربین یہاں جماعت کے ساتھ ادا کی جائے گی، تو سب سے گزارش ہے جہاں سے کچھ سنیں تو وہاں نماز با جماعت پڑھ کے جائیے گا۔ ایک صلوات اور تلاوت فرما دیجیے۔ دعا برے وارث کربلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مل کے خاندان زہرا پہ صلوات تلاوت فرما دیجیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ واحاط بکل شیء علما وہو فی مکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ مجیدا لم یزل محمودا لا یزال باری المسموکات داحی المدحوبات جبار الارضین والسماوات سبوح قدوس رب الملائکة والروح ثم الصلاة والسلام علی المکی المدنی القرشی الہاشمی المطحی سیدنا وساندنا وحبیبنا وطبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا اعنی ابا القاسم محمد والصلاة والسلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ولعنة الله على أعداء الحسين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیة مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی بلندر الصلوات۔ لوگوں پروردگار علم و توسل اہل بیت آپ تمام احباب کا اس مقدس مجلس میں حاضری نبی و آل نبی اپنی عظیم بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اتنے قدم چل کے ذکر حضرت امام حسین علیہ السلام سننے کے لیے آئے ہو، مالک اللہ ایک ایک قدم کے صدقے اجر عظیم عطا فرمائے۔ بانیان مجلس نے یہ جو پرخلوص اہتمام نشر عزائے حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے کیا ہے، مالک اللہ انہیں نسلوں کا رزق عطا فرمائے۔ ایسا رزق جو عزاداری سید الشہداء پہ خرچ ہو نصیب فرما۔ پروردگار عالم جتنی حاجتیں امیدیں آسے لے کے زہرا کے گھرانے میں آئے ہیں، مالک اللہ آپ کی تمام حاجات شریعہ کو پورا فرمائے۔ علیل کربلا سید الساجدین امام زین العابدین کا واسطہ تمام کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ مالک اللہ شہدائے ملت جعفریہ کے درجات کو عالی سے متعالی فرما۔ اسلام کا بول بالا فرما، کفر و نفاق کو نیست و نابود فرما۔ زائرین سید الشہداء کی حفاظت فرما۔ جو اس سال 40 حضرت امام حسین علیہ السلام سے رہ گئے ہیں، مالک اللہ سب کو 40 حسینی کربلا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار خصوصاً شاہ صاحب ایک سید آئے ہیں، سہیل شاہ نام بتایا ہے، انہوں نے خصوصی دعا کا کہا ہے کہ پروردگار عالم انہیں صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے۔ مالک اللہ ہم سب کو امام زمانہ کے قدموں میں جام شہادت نصیب فرمائے۔ امام علیہ السلام کے خدائی لشکر میں شمولیت کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے خاندان زہرا پہ صلوات تلاوت فرما دیجیے۔ اجازت ہے کہ ذکر کا آغاز کیا جائے۔ گفتگو کا آغاز توحید سے کرنے لگا ہوں۔ اکثر یہ جملات میں دہرایا کرتا ہوں کہ بات شیعہ کو توحید سے ہی شروع کرنی چاہیے۔ توحید سے بات شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ
جن کو ہم اپنا رہبر، اپنا امام، اپنا مقتدا مانتے ہیں، وہ جب بھی بولتے تھے تو اس کے نام سے آغاز کیا کرتے تھے۔ دوسری وجہ توحید سے بات ہر آنے والے ممبر پہ شخص کے لیے گوش گزار کر رہا ہوں کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ ذکر کا آغاز توحید سے ہی جچتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس ممبر پہ اس وقت میں آپ کے سامنے مخاطب ہوں، یہ محافظ توحید حسین ابن علی کا ممبر ہے، اور زمانے میں کوئی توحید پڑھے یا توحید نہ پڑھے، علی ولی اللہ پڑھنے والوں کو چاہیے چوک میں، بازار میں، ہر جگہ پہ توحید پڑھی جانی چاہیے۔ ہر بندے کو توحید آپ نے بتانی ہے، کیونکہ آپ نے توحید کسی بت پجاری سے نہیں، علی سے لی ہے۔ توحید ہم نے کسی بت پجاری سے نہیں لی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ توحید ہم نے علی جیسی ہستی سے لی ہے، جو زمانے کو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، الہی ما عبدتک حق عبادتک، 1000 رکعت ایک رات میں ادا کرنے والا علی پروردگار سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے، اے پروردگار، علی تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا۔ پھر علی ابن ابی طالب کیا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، الہی ما عبدتک طمعا من جنتک ولا خوفا من نارک بل وجدتک اہلا لعبادتک فعبدتک، اے پروردگار عالم، علی تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہے، نہ دوزخ کے ڈر کی وجہ سے کرتا ہے، اس وجہ سے کرتا ہے کہ اس جہان میں تیرے علاوہ لائق عبادت ہے ہی کوئی نہ۔ پھر اگر آپ میرے ساتھ چلیں تو بغیر پاسپورٹ کے، بغیر ویزے کے، بغیر فلائٹ کے آپ کو نجف لے کے چلتا ہوں۔ بارگاہ حضرت امیر کائنات میں جا کے کہتے ہیں، اے امیر کائنات، بالکل ایسی ہی بات ہے، اس خدا کی عبادت ایسی ہی کرنی چاہیے، نہ جنت کے لالچ میں، نہ دوزخ کے ڈر کی وجہ سے، بلکہ اس وجہ سے کہ وہ لائق عبادت ہے۔ پھر یہ سارے مومنین آپ کو بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں، اے کائنات کا امیر، ہم تجھے بھی تیری بارگاہ میں یہ کہنے آئے ہیں، ہم تجھے قسیم الجنت والنار ماننے کے باوجود اس بات پہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ تو جنت اور دوزخ کو بانٹنے والا ہے، اس کے باوجود ہم تجھے کہنے آئے ہیں، ہم تجھے مولا نہ جنت کے لالچ میں مانتے ہیں، نہ دوزخ کے ڈر کی وجہ سے مانتے ہیں۔ زمانہ پھر کے دیکھا ہے، مولا یہ تیرے علاوہ سجدی ہی کسی کو نہیں ہے۔ مولا یہ تیرے علاوہ سجدی ہی کسی کو نہیں۔ آغاز گفتگو قرآن کی آیت کا سہارا لینے لگا ہوں۔ ایک موضوع جو آپ کے لیے ان چند دقائق میں نے پیش کرنا ہے وہ یہ ہے کہ تصور موت و حیات اور کربلا، اس عنوان سے چند آیات کے ضمن میں ایک خوبصورت سا موضوع آپ کے لیے تیار کیا گیا ہے، آپ کی عظیم سماعتوں کی پیش نظر کرتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے۔ اچھا، اسلوب توجہ ہے نا تمام احباب کی، اسلوب قرآن یہ ہے، قرآن فہمی کا ایک انداز یہ ہے کہ پروردگار نے جو لفظ جہاں پہ لگایا ہے، تبارکہ کا اگر استعمال کیا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ آیت کا آخر دیکھیں، آیت کا آخر کیا، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ فہم قرآن جب تفسیر کا مطالعہ کریں گے، تفسیری نکات آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ کسی بھی آیت کے آخر پہ جو پروردگار عالم نے اپنا نام ذکر کیا ہے، صفاتی نام، قدیر، رحیم، غفور، تواب الرحیم، یہ آپ کو بتائے گا کہ آیت کا پہلا کیا چل رہا ہے۔ اگر کسی جگہ پہ گناہوں کا ذکر ہے اور وہ گناہ قابل توبہ ہیں تو آیت کے آخر پہ دیکھ لیجئے گا، آئے گا وَهُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ وہ اللہ تواب بھی ہے، اور تواب اتنا ہے کہ اپنی رحمت کے سائے میں تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا۔ یہ انداز قرآن ہے، یہ اسلوب قرآن ہے۔ قرآن کا لفظ نہیں، قرآن کا حرف حرف معجزہ ہے، قرآن کا لفظ لفظ معجزہ ہے، قرآن کی آیت آیت معجزہ ہے، پورا قرآن معجزہ ہے۔ تبارکہ کا کیا معنی ہے؟ با برکت ہے۔ برکت کسے کہا جاتا ہے؟ کسی چیز میں ہر وقت
خیر رہے یہ برکت کہلاتی ہے۔ رزق کب بابرکت ہوتا ہے؟ تھوڑا رزق ہو بابرکت کب ہوتا ہے؟ کہ جس کے لیے استعمال کرنے لگے اس کے لیے کمی نہ ہو، نقص نہ آئے، وہاں پہ ہوتی ہے برکت، وہاں پہ ہوتی ہے خیر، وہاں پہ ہوتی ہے خیر۔ میں اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ خیر کرتے ہیں۔ میں ذرا بتا دوں کہ خیر کہتے کسے ہیں؟ میں اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ نیکیاں کرتے ہیں، اللہ بھی بھلائی کرتا ہے۔ آپ مجھ سے مانگیں کہ مجھے 1000 روپیہ دے دو اور میری جیب میں 500 ہو تو میں اتنی ہی خیرات کر سکتا ہوں جتنی میرے جیب میں ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اپنی اوقات کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق خیر کروں گا، بھلائی کروں گا۔ لیکن جب وہ خالق بھلائی کرے گا، آپ اور میں خیر کریں گے اپنی اوقات کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق۔ وہ خالق کرے گا اپنے خالق ہونے کے اعتبار سے، جو چیز سب سے قیمتی ہوگی وہ ہمارے لیے بھلائی کے لیے رکھے گا۔ پھر میں نے کہا مالک اللہ خیر و برکت کب آئے گی؟ فرماتے اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین۔ جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اللہ بندے کے حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری۔ قذف فی قلبہ حب الحسین وحب زیارتہ، حسین کی محبت۔ اللہ نیکی کر رہا ہے بندے کے ساتھ، بندے کے ساتھ اپنی اوقات کے ساتھ نیکی کریں گے، وہ خالق ہونے کے اعتبار سے بھلائی کرے گا۔ اس کے پاس حسین کی محبت سے بہتر کوئی چیز نہ تھی کہ بندے سے نیکی کی جائے، تو کیا خدا نے بھلائی کی بندے کے ساتھ کہ اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دی۔ وحب زیارتہ، اور حسین کی قبر کی زیارت۔ دو چیزیں بھلائی۔ تبارک الذی، آواز توحید ہے، تبارک الذی بیدہ الملک۔ اللہ نے ملک کا تذکرہ کیا، ساتھ کا بابرکت ہے وہ ذات۔ بڑے علمی لوگ بیٹھے ہیں، فہم و فراست والے ہیں، جملہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ اللہ نے بابرکت کا لفظ ملک کے ساتھ ذکر کیا، کوئی اور اپنی صرف بابرکت کے علاوہ نہیں ذکر کی۔ کیوں؟ اللہ بتانا چاہ رہا تھا جو میرا ملک ہوگا نا اس میں کمی نہیں ہوگی، ہر وقت خیر ہی خیر ہوگی۔ اب سمجھ رہے ہیں نا، اسلوب قرآن سمجھ آ رہا ہے۔ میں کسی مرحلے تک آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں ملک ہے۔ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ اللہ وہ ہے جو اس پر اختیار بھی رکھتا ہے، قدرت بھی رکھتا ہے۔ میں نے کہا مالک اللہ یہ ہو سکتا ہے ملک ہو اور اختیار نہ ہو؟ ملک کہہ دیتا کافی تھا، تیری بادشاہت تھی تو قدرت بھی پھر تیری تھی۔ اللہ نے کہا یہ بات پاکستان والوں کو تو سمجھانی نہیں پڑنی، بادشاہ کوئی ہوتا ہے، اختیار کسی اور کے پاس ہوتا ہے۔ میں نے کہا اللہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کوئی ہو، اختیار کسی اور کے پاس ہو۔ پاکستان میں تو ہوتا ہے بادشاہ کوئی ہوتا ہے، اختیار کسی اور کے پاس ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا میرا یہ قانون نہیں ہے، جہاں ملک میرے پاس ہے تو بادشاہت بھی میرے پاس ہے، اختیار بھی میرے پاس ہے۔ اب اللہ نے اپنے اختیار بتانے شروع کیے ہمارے مطابق، ہمارے ظرفوں کے مطابق۔ اگر وہ اپنے مطابق اختیارات بتاتا وہ الگ بات تھی، اب اللہ نے ہمارے مطابق اپنے اختیارات بتانے شروع کیے۔ اللہ نے کہا سنو، میرے پاس جو ملک ہے، میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس اختیار ہے، تو میرے پاس اختیار کتنا ہے؟ پھر میں آؤ پھر میرے سنو کہ میرے اختیار کتنی ہے، میری طاقت کتنی ہے، میری قدرت کتنی ہے۔ میری طاقت اتنی ہے، میری قدرت اتنی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، میں اتنا قادر ہوں، موت کو بھی خلق میں نے کیا۔ اللہ اب اپنی قدرت سمجھا رہا ہے، آیت سے ملی ہوئی ہے، لفظ لفظوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اب علی والے قرآن نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا قرآن؟
آیت آیت کے ساتھ ملی. تبارک کا کیوں آیا؟ یہ پوری آیت آگے والی آیت کے ساتھ. سورہ ملک پڑھیے گا, تفسیر کا مطالعہ کی جگہ آپ کو لطف ہی کچھ اور آئے گا. یہ آیت اگلے والی آیت کے ساتھ ملی ہوئی ہے. آگے اللہ نے اپنے اختیار بتائے, میں کتنا طاقت والا ہوں, میں کتنا صاحب قدرت ہوں, میرے اندر اتنی طاقت ہے ہماری عقلوں کے مطابق. حالانکہ وہ قدیر اس سے بھی زیادہ ہے, اس سے زیادہ صاحب اختیار ہے. ہماری عقلوں کے مطابق ہمیں سمجھا رہا ہے اتنا طاقت والا ہوں, موت کو بھی خلق کرتا ہوں, حیات کو بھی خلق کرتا ہوں. اگر کسی کو اللہ بننے کا شوق ہے, موت خلق کر کے دکھائے. ہاں, یہ قرآن کی آیت ہے جس کا میں نے ترجمہ کیا ہے. حضرت ابراہیم اور نمرود کے جب درمیان مکالمہ ہوا ہے تو اللہ نے بالکل یہی اسلوب اختیار کیا ہے. اللہ نے کہا ابراہیم نمرود سے کہے میرا اللہ وہ ہے جو موت بھی خلق کرتا ہے, حیات بھی خلق کرتا ہے. اگر تو ہے تو تو موت و حیات خلق کر اور پتہ چلے کہ تو رب ہے. اللہ اپنا قدرت بتا رہا ہے. الذی خلق الموت والحیات, اللہ نے موت کو بھی خلق کیا, حیات کو بھی خلق کیا. خلق کرنے کا مقصد کیا تھا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ کہہ رہے ہیں میں نے زندگی اور موت بنائی کیوں؟ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں اللہ دیکھنا چاہتا ہوں تم میں بہتر عمل کرنے والے کون ہیں. رک جائیے سمجھاتا ہوں. تمام مفسرین نے بالاتفاق ایک جملہ لکھا. انہوں نے کہا پروردگار نے یہ نہیں کہا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَكْثَرُ عَمَلًا کہ وہ اللہ دیکھے تم میں زیادہ عمل کرنے والے کون ہیں. نہ اللہ نے یہ نہیں کہا, بلکہ پروردگار نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں تم میں احسن عمل کرنے والے کون ہیں, بہتر عمل کرنے والے کون ہیں. بعض بندے اعمال بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن پیچھے ریا ہوتی ہے, عمل خالص نہیں ہوتا. کوئی مومن ایک نیکی کرتا ہے, اللہ کے ہاں اتنی قابل قبول ہوتی ہے, اللہ سب سے درجہ بڑھا دیتا ہے. جس کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی مثال کے ساتھ سمجھا دیتا ہوں. قرآن کی آیت اور حدیث سے آپ کو اس آیت کی وضاحت کے پیش کر دیتا ہوں. کیا کہا چپے چپے پہ عبادت کرتا رہا, خلوص نہیں تھا. اللہ نے کہا فخرج نکل جا فإن علیک اللعنت, تیرے اوپر لعنت ہے. پروردگار لعنت کیوں کی؟ فرمایا لعنت کس وجہ سے کی؟ مجھے مانتا تھا, میرے بنائے ہوئے کو نہیں مانتا تھا. فیصلہ قرآن نے کر دیا جو مجھے مانے بنائے ہوئے کو نہ مانے. کل بھی شیطان تھا, آج بھی شیطان ہے. جملہ میری سمجھ میں نہیں آتا. جو آدم صفی اللہ کا منکر ہو وہ لعین شیطان ہوتا ہے, اور جو علی ولی اللہ کا منکر ہوتا ہے چپے چپے پہ عبادت کرتا رہا. اللہ نے کہا نکل جا, تیری عبادتیں نہیں چاہیے, کیونکہ عبادت وہ نہیں ہے جو تو چاہتا ہے, عبادت وہ ہے جو ہم چاہتے ہیں. رک کے جملہ کہہ دیتا ہوں. بندوں کو نماز میں کچھ چیزیں شامل کرنے کی بڑی پڑی ہوئی ہے کہ نماز میں ایڈنگ کی جائے. اللہ نے کہا ہے کہ نماز وہ ہے, ویسی پڑھنی ہے, اتنی پڑھنی ہے جتنی میں بتاؤں, کیونکہ ہم محض متعبد ہیں, اس کے متعبد ہیں. جتنی کہے گا اس سے آگے نہیں کر سکتے. اگر اس سے آگے وہ کہتا ہم بڑھ دیتے. اب آگے بڑھ کے اللہ سے یا ائمہ اہل بیت سے آگے بڑھ کے ہم نے شیطان تھوڑا ہونا ہے. ہمیں جتنا علی سے ہم پیار کرتے ہیں کوئی بھی نہیں کرتا ہے, لیکن جتنا پروردگار نے کہا, اللہ نے کیا کہا, دیکھنا چاہتا ہے. اب یہ آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ کتنی عبادتیں کی, کائنات کا ذرہ نہیں چھوڑا اس نے سجدے کے لیے. اللہ نے کہا نکل جائے, لعنتی ہے. ایک یہ ہے جو جگہ جگہ پہ عبادتیں کرتا رہا, جگہ جگہ پہ عبادتیں کرتا رہا. اللہ نے کہا نکل جائے, لعنتی ہے. ایک وہ ہے جس کی نمازیں نہیں, جس کے روزے نہیں, جس کی حج نہیں, جس کی زکوٰۃ نہیں ہے. فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. اور علی کی نمازیں روزے کے نہ سوچ, علی کی ایک ضرب اتنا خلوص تھا, ثقلین کی عبادت سے افضل ہو گئے.
خلوص کتنا تھا. ایک وہ ہے جو جگہ جگہ پہ عبادت کرتا رہا, ایک وہ ہے جس کی نمازیں نہیں, روزے نہیں, اس کا اجر تو انسان تصور نہیں کر سکتا. جس کی ضرب ثقلین کی, اچھا ثقلین میں کیا آتا ہے؟ انبیاء کی نمازیں, صلحاء کی نمازیں 18,000 عالم ہے, جس کی ایک ضرب 18,000 عالم سے بڑھ جائے, اس کی نماز کا کیا اجر ہوگا, اس کے روزے کا کیا اجر ہوگا. یہ ہے وہ کہ جس کے ایک ضرب پہ اتنا خلوص تھا. ایک وہ ہے جو جب پہ اب پتہ چلا اعمال کی کثرت مراد نہیں ہے, اعمال کا پرخلوص ہونا مراد ہے. اب یہ نہ سوچیے گا کون کتنی نمازیں پڑھتا ہے, واجبات تو ادا کرنے, اس سے پڑھ کے آگے بات کر رہا ہوں. آگے بڑھیے گا عزیزان محترم. اب قرآن سے ذرا پوچھتے ہیں, قرآن بتا موت کیا ہے, حیات کیا ہے, تاکہ ہمیں کربلا نکھر کے سامنے آئے. اجازت ہے آیات کا سہارا لیا جائے؟ پھر ابھی نے قرآن کی آیت پہ گفتگو کر رہے تھے, پھر میں قرآن کی آیت کا سہارا لے لینا. پروردگار عالم نے موت و حیات کا تصور, قرآن کا پہلے تم بتاؤ تمہارے نزدیک موت و حیات کا کیا تصور ہے. ہم نے کہا مالک اللہ ہمارے نزدیک تو یہ ہے, سانسیں چل رہی بندہ زندہ, سانسیں رکی بندہ مر گیا. سانسیں چل رہی بندہ زندہ, سانسیں رک گئی ہم نے کہا بندہ مردہ. اللہ نے کہا یہ تمہارا موت و حیات کے بارے میں تصور ہو سکتا ہے, ہمارا نہیں. مالک اللہ تیرا کیا؟ فرمایا پڑھ قرآن. میں نے کہا مالک اللہ کیا؟ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ. اللہ کہہ رہا ہے کہ جو میری سبیل میں مر جائے تم نے اسے مردہ نہیں کہنا. علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق. جو میری سبیل میں مر جائے تم نے اسے مردہ نہیں کہنا. بل احیا, مالک اللہ ہم تو اسے مردہ کہہ رہے تھے, ڈیڈ باڈی تھی. اللہ نے کہا تمہارے نزدیک مردہ ہو سکتا ہے, میرے نزدیک مردہ نہیں جو میری سبیل میں مر جائے. فقط تم نے کہنا نہیں بل احیا, بلکہ زندہ ہے. پھر پروردگار, یہ سورہ بقرہ کی آیت تھی, پھر پروردگار عالم چوتھے بارے میں سورہ آل عمران میں مخاطب ہو گیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ. جہاں پروردگار نے کہا تم نے کہنا نہیں, اللہ نے اکتفا نہیں کیا شاید کوئی کہہ دے, نہ اللہ نے کہا وَلَا تَحْسَبَ, تم نے گمان بھی نہیں کرنا جو ہماری سبیل میں مر جائے وہ مردہ ہوتا ہے. تم نے کہنا نہیں. پھر اللہ نے کہا نہ, کہنے پہ بات نہیں رکی. اللہ نے کہا سوچنا بھی نہیں, تمہارے تصور میں بھی نہ جائے کہ جو میری سبیل میں مر جائے. یا اللہ تیری سبیل کیا ہے؟ فرمایا یہی تو میری سبیل ہے. الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا, جو ان کے راستے میں مر جائے کل بھی زندہ تھا آج بھی. جو ہماری سبیل میں مر جائے. سبیل کیا ہے؟ فرمایا من مات علی حب آل محمد. معصوم نے فرمایا تھا ہماری محبت میں بستر پر بھی مرو تو شہید کی موت ہے, شہادت کی موت ہے, مرنے والا. آگے بڑھیے گا. یہ وہ گروہ تھا جس کی ظاہری طور پر سانسیں رک چکی تھیں مگر زندہ تھے. میں نے کہا مالک اللہ ان کے بارے میں بتا جن کی سانسیں چل رہی ہیں. اللہ نے کہا سنو, قرآن کی پھر آیت لہم اعین لا یبصرون بہا. قرآن کا آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں. لہم آذان لا یسمعون بہا, کان ہیں سنتے نہیں. مالک تیرے کان مردہ تھا, دیکھ بھی نہیں رہا تھا, سن بھی نہیں رہا تھا. تو نے کہا زندہ, یہ دیکھ رہا ہے. اللہ نے کہا دیکھ نہیں رہا. سن رہا, اللہ نے کہا سن نہیں رہا. لہم قلوب لا یفقہون بہا, دل ہیں دھڑک نہیں رہے, سوچ نہیں رہے, سمجھ نہیں رہے. اللہ نے کہا اولئک کالانعام, یہ تو جانوروں جیسے ہیں.
फैसला बाद वालों अल्लाह यहाँ रुका नहीं है। उलाई का कल अनाम मालिक अल्लाह काफी था बल हम अजल। अल्लाह का ना 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 जानवरों जैसे नहीं है, ये तो जानवरों से भी गए गुजरे हैं। मालिक अल्लाह ये मुर्दे थे धोने का जिंदा है, ये जिंदा थे। अब मैं करबला कुरान मौत व हयात का तस्वुर ज़हन में आ गया। अब मैं करबला निखर के आपके सामने आ रही है। मुर्दे थे, अल्लाह ने कहा मुर्दे नहीं जिंदा है। मालिक अल्लाह कुरान की आयत की कोई वीडियो भी दिखा, कोई दिखा जगह जहां मुर्दे जिस्म कट जाए लेकिन नेज़ा पे सर बुलंद थे, कुरान की तिलावत करके जमाने को बता रहा था अल्लाह मर गए पर मुर्दे नहीं है। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। दोनों गिरोह करबला में मौजूद थे। जो सामने थे अल्लाह ने कहा इन्होंने हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन सुना है पर सुना नहीं, देखा है रसूल के कंधों पर देखा नहीं है। ये तो जानवरों जैसे हैं, या उनसे भी गए गुजरे हैं। और ये कौन है जिनका सर तन से जुदा हो। और लोग के नेज़ा पे बुलंद होके बताया अल्लाह जो कह रहा है ना जिंदा है, वो ऐसे जिंदा है। अब जुमला मौत व हयात का और करबला का पुरानी तसव्वुर लेके जाइएगा पूरी तौहीद। और जुमला यही आज की मजलिस का अजीज़ान मोहतरम। फिर पता कैसे चलेगा जिंदगी क्या है, मौत क्या है। मौत तो हयात यही है, तुम्हारा हर वो लम्हा जो उसकी इताअत में आए वो जिंदगी है, जो उसकी नाफरमानी में आए वो मौत से भी बदतर है। जो खुदा की इताअत में आए वो जिंदगी है, जो खुदा की मासियत में आए वो मौत से भी बदतर है। करबला वालों का लम्हा लम्हा तारुफ करवा दिया जाए। इधर वाले कौन थे, इधर वाले कौन थे, इधर भी कोई था, इधर भी कोई था। अब करबला थोड़ी सी मैंने यहीं से पढ़नी है कि कुरान ने इन्हें मुर्दा कहा, इन्हें जिंदा कहा। ये पीकर पानी पीकर मुर्दाबाद है, वो प्यासे रह के जिंदाबाद है। हुसैन ने हर चीज़ के मौत व हयात के मानी को बदल के रख दिया। हुसैन ने फतह और शिकस्त के मानी को बदल करके रख दिया। कल तक जो मर जाता था वो हार जाता था, जो बच जाता था वो जीत जाता था। हुसैन ने फतह और शिकस्त के लफ्ज़ों को तब्दील करके रख दिया। जो मर गए वो जिंदा हैं, और जो ज़ाहिरी तौर पर जिंदा हैं वो कल भी मुर्दाबाद थे, आज भी मुर्दाबाद है। आइए अरबाइन हुसैनी का पैगाम ज़माने वालों को दे कि ये उस बहन की मेहनत है जिसने तारुफ करवाया। खुदा की इज्जत की कसम, करबला में तब के रह जाती अगर इसको बाजारों में पहुंचाने वाली ज़ैनब कुबरा ना होती। माना वजूद शाह में पूरी है करबला, ज़ैनब अगर ना हो तो अधूरी है करबला। जगह जगह पे बताया ये कौन है, ये कौन है। इमाम एक जुमला कह के आपकी ज़हमात को तमाम करते हैं। मज़लूम करबला ने जब यजीद ने कहा ना कि मेरे हाथों पे बैत कर, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जुमला कहा मिसली ला युबायो मिसला, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं करेगा। मज़लूम करबला ने कहा न तेरा हाथ अकेला ना मेरा हाथ अकेला, तेरे हाथ के पीछे भी हाथ हैं, मेरे हाथ के पीछे भी हाथ हैं। ये मुर्दे हैं, ये जिंदा हैं। हुसैन के पीछे जितने हाथ हैं सारे जिंदा हैं। बोल पढ़ो, मैंने करबला पढ़ना है। हुसैन के हाथ के पीछे जितने हाथ हैं सारे जिंदा हैं। यजीद के हाथ के पीछे जितने हाथ हैं कल भी मुर्दाबाद थे, आज भी मुर्दाबाद है। हुसैन के हाथ के पीछे कौन कौन से हाथ हैं? एक सलवात तिलावत है। थोड़ा सा वक्त है,
ہے میرے پاس، اگر آپ کی طبیعتیں ہیں تو تھوڑی سی اور کربلا پڑھ لی جائے، کیونکہ میں نے کافی محنت کی ہے ان جملات کے لیے کہ یہ کون ہے اور یہ کون ہے۔ مظلوم کربلا نے کہا میرے ہاتھ کے پیچھے بھی ہاتھ ہیں، تیرے ہاتھ کے پیچھے بھی ہاتھ ہیں۔ اچھا یہاں پہ فیصلہ آباد میں بھی ہوتا ہے، پورے پاکستان میں الیکشن آتے ہیں، انتخابات کروائے جاتے ہیں۔ اس الیکشن کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس سے پہلے والے الیکشن کی بات کر رہا ہوں۔ دو قسم کے امیدوار ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جسے پارٹی ٹکٹ دیتی ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو آزاد امیدوار ہوتا ہے۔ ایسے آزاد امیدوار کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس کے پاس پارٹی کا ووٹ نہیں، اس کا ذاتی ووٹ ہوتا ہے۔ پارٹی جسے ٹکٹ دیتی ہے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ پارٹی کے ووٹ بھی شامل ہے، پارٹی نے اسے منتخب کیا ہے۔ اب جملہ کہوں حسینیت اور یزیدیت کھل کے سامنے آ جائے گی۔ ہم نے یزید تک نہیں رہنا، ہم نے وہاں تک جانا ہے جنہوں نے یزید کو یزید بنایا۔ کیوں؟ کیونکہ یزید آزاد امیدوار نہیں تھا، اس کے پاس پارٹی کا ٹکٹ موجود تھا۔ کسی والا مجمع بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یزید آزاد امیدوار نہیں تھا، اس کے پاس پارٹی کا ٹکٹ موجود تھا۔ کس پارٹی کا ٹکٹ تھا؟ آؤ میں بتاتا ہوں۔ حسین بھی اکیلا نہیں تھا، یزید بھی۔ زیارت وارثہ پڑھو، کیا زیارت وارثہ ہے؟ زیارت وارثہ میں امام صادق فرماتے ہیں السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوت اللہ، اے آدم صفی اللہ کے وارث، تم پہ ہمارا سلام ہو۔ حسین نے کہا ہاتھ میرا بھی اکیلا نہیں، ہاتھ تیرا بھی اکیلا نہیں ہوں، میں ہوں آدم کا وارث، تو ہے شیطان کا وارث۔ ادھر جتنے ہیں سارے زندہ ہیں، آدم سے شروع کرو خاتم تک آ جاؤ۔ ادھر جتنے ہیں کل بھی مرد آباد تھے، آج بھی مرد آباد ہیں۔ عزیزان محترم کہا میرے ہاتھ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، اے آدم صفی اللہ کے وارث۔ امام نے کہا میں آدم کا وارث، تو شیطان کا وارث۔ السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، اے ابراہیم خلیل اللہ کے وارث، تم پر ہمارا سلام۔ امام نے کہا میرے ہاتھ کے پیچھے ہاتھ ہے ابراہیم کا، میں ابراہیم کا وارث، تو نمرود کا وارث۔ پھر امام نے کہا السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، اے موسیٰ کلیم اللہ کے وارث۔ امام نے بتا دیا میں موسیٰ کا وارث، تو فرعون کا وارث۔ پھر کہا السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، اے محمد رسول اللہ کے وارث، تم پر ہمارا سلام ہو۔ فیصلہ بعد نہیں سمجھے گا، تم میں کہاں پہ بریک بریک باتیں سمجھ جاتے ہو، میرا یہ بریک جملہ بھی سمجھ لینا۔ اس سے آگے مجھے اجازت ملی پڑھنے کے مظلوم کربلا نے کہا میں محمد کا وارث، تو ابو جہل کا وارث، ابو لہب کا وارث اور کسی اور ابو کا وارث۔ کسی اور ابو کا، آپ سمجھ گئے وہ کون ہے؟ پھر امام مخاطب ہو کے کہا السلام علیکہ یا وارث علی امیر المومنین ولی اللہ، اے علی کی ولایت کے وارث، تم پر ہمارا سلام ہو۔ امام سے بیعت کا مطالبہ کیا تھا؟ امام نے کہا اسیرو بسیرت جدی و ابی، میں اپنے باپ علی کی سیرت پورا کھل کے سامنے آ رہا ہے۔ امام نے کہا جب میرے باپ نے ان کی بیعت نہیں کی، میں تجھ جیسے کی بیعت کیسے کروں؟ لبیک یا حسین، 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 نعرہ حیدری، علی حق نعرہ حیدری، یا علی۔ علی ابن ابی طالب کی ولایت کا وارث ہے حسین۔ یہ مثلی لا یبایع مثلہ کہہ کے بتا دیا۔ حسین اور یزید آپس میں مقابلہ نہیں کر رہے، حسین نیت اور یزیدیت برسر پیکار ہے، روز ازل سے لے کے روز ابد تک۔
اس وجہ سے ہمارے بزرگوں نے ہمیں فقط حسین زندہ باد کا نعرہ نہیں دیا، یزید مردہ باد کا نعرہ نہیں دیا، بلکہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد کا نعرہ دے کے ہمیں سمجھا دیا اور ہماری تربیت کر دی کہ دو کرداروں کی جنگ ہے، ایک کردار حسین ابن علی کی شکل میں ہے، ایک کردار یزید بن معاویہ کی شکل میں ہے۔ قیامت تک ہمارے بزرگوں نے سمجھا دیا اگر حسین والا کردار اپناؤ گے زندہ باد رہو گے، یزید والا کردار اپناؤ گے مردہ باد رہو گے۔ اگر چاہتے ہو کہ زندہ رہو، حسین کو زندہ باد رکھنے میں کردار ہے زینب بنت علی کا، جس نے جگہ جگہ پہ بتایا زمانے والوں کو، زمانے والوں یہ کل کا دن مخصوص ہے 40، کتنی بڑی شریکت الحسین ہے، اتنی بڑی شریکت الحسین ہے۔ 10 محرم حسین کا ہے، چہلم زینب کا ہے۔ مومن کی نشانی 10 محرم کی زیارت نہیں، چہلم کی زیارت ہے۔ لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے، لوگوں کو بتایا جا رہا ہے جہاں آپ نے حسین کو یاد رکھنا ہے، زینب کو بھولنا نہیں ہے۔ شاید کوئی زینب کے کردار کو بھول جائے، نہ نہ نہ، کربلا پوری تیار کر کے دی ہے حسین کو زینب بنت علی نے۔ عزاداروں، بچے ہوں یا اس گھر کے مستورات ہوں، ایک ایک کی تربیت زینب کبریٰ نے کی ہے۔ اکبر کو پال کے حسین کو دیا، قاسم تیار کر کے دیا، عباس سے دلاور کربلا کے لیے تیار کر کے حسین کو دیا، پوری فوج مردوں کی بنو ہاشم کے تیار کر کے حسین کے ہاتھ میں دیے۔ یہ حسین کی فوج تیار کرتی رہی ہے، ادھر اپنی فوج بھی تیار کی ہے۔ عزاداروں، اپنی فوج میں کیا ہے؟ سکینہ تیار کی ہے۔ عزاداروں، مشکل مصائب ہیں جو میرے ذمے میں آئے ہیں۔ مجھے کہا گیا ہے حسین کی 4 سال کی بطول کے مصائب پڑھنے ہیں۔ عزاداروں، یہ اصل دکھ اس ماں کا ہے جس کی 2 ہی اولادیں تھیں، ایک اصغر ایک سکینہ۔ اصغر کو کربلا، سکینہ کو شام کھا گئی۔ عزاداروں، عرب والے رقیہ کہتے ہیں، پاکستان والے سکینہ کہتے ہیں۔ لفظوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، وجود میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ عزاداروں، کربلا سے لے کے شام، کوفہ سے شام، شمر کا جہاں دل کرتا۔ عزاداروں، ایک جملہ کو شاید آپ کے رونے کے لیے کافی ہو جائے۔ ہر بی بی کے اوپر ظلم کربلا کے بعد شروع ہوئے ہیں، واحد حسین کی یتیمہ ہے جس پہ ظلم کربلا میں شروع ہوئے ہیں۔ عزاداروں، کربلا سے اگر کسی کا دکھ، کسی کے مصائب شروع ہوئے ہیں تو وہ حسین کی 4 سال کی یتیمہ ہے۔ 4 دکھ پڑھتا ہوں حسین کی یتیمہ کے۔ عزاداروں، دکھ شروع کب ہوئے ہیں؟ جب آخری وقت حسین کا آیا ہے نا، مظلوم کربلا نے ذوالجناح سے کہا ذوالجناح چل، ذوالجناح نہیں چلا، پھر کہا ذوالجناح چل، ذوالجناح نہیں چلا، آخر پہ کہا تھوڑی دیر کی زحمت ہے، میں جانتا ہوں تو بھی میرے ساتھ تھک گیا ہے، صبح سے لاشیں اٹھا کے جہاں میں تھکا ہوں وہاں تو بھی تھکا ہے، حسین وعدہ کرتا ہے آخری مرتبہ لے جا، پھر حسین زحمت نہیں دے گا۔ عزاداروں، بے زبانی میں اپنا سر جھکایا، کیا بات کی، یا حسین ایک مرتبہ ذوالجناح سے نیچے اترے، کیا دیکھا کوئی 4 سال کی بچی ہے، صبح ذوالجناح پکڑ کے کہہ رہی میرے بابا کو نہ لے کے جا، اور صبح سے جو گیا ہے زندہ واپس نہیں آیا۔
صبح سے جو گیا ہے زندہ واپس نہیں آیا ہے. عزادارو سینے سے لگایا, سینے سے لگا پیار کیا, پیار کر کے سکینہ پھپھیوں کو تنگ نہیں کرنا, جہاں جگہ ملے وہیں پہ سو جانا ہے. آج کے بعد بابا کا سینہ نصیب نہیں ہوگا. عزاداروں مظلوم کربلا کو کافی تیر لگے ہوئے تھے, زخمی سینے پہ. سکینہ نے کہا بابا آخری وقت تیرے سینے پہ سونا چاہتی ہوں. مظلوم کربلا نے کہا دیکھ میرے سینے پہ جگہ نہیں ہے, کہاں سوئے گی. آیت اللہ محمد بن محمد ہند کے عالم دین ہیں, انہوں نے مصرع لکھا جب بیٹی کا اسرار بڑھا نا حسین منع نہ کر سکے, کربلا کی سرزمین پہ حسین نے تیر نکالنے شروع کیے. سکینہ کو سینہ خالی کر کے کہا آ جاؤ میری کربلا کے بعد. عزادارو سینہ خالی کر کے دیا, گئے حسین. عزادارو آخر پہ مظلوم کربلا کا سر اٹھا کے لایا جب شمر, تو اس بیوی نے کہا مار لیا ہے اب دے دے. عزادارو آپ کو پتہ ہے کہ اس نے کیا سلوک کیا ہے, عزادارو در کس طرح سے اتارے ہیں. عزادارو اب میں دو جملے مصائب کے پڑھتا ہوں. عزادارو پلان وہ اونٹ وہ ملے جن کے پالان نہیں تھے, اونٹ وہ ملے جن کے پالان نہیں تھے. بے پلان اونٹ پہ بیبیوں کو سوار کیا گیا. کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام. جب شام کے بازار میں پہنچا ہے قافلہ, قافلہ رک گیا. رکا کیوں؟ اس وجہ سے رک گیا بازار ابھی سجے نہیں تھے. عزادارو یکم سفر کو قافلہ رکا, 3 یا 4 سفر کو دربار میں قافلہ داخل ہوا ہے. عزادارو تاریخ بتاتی ہے 3 دن علی کی بیٹی بازار شام کے باہر کھڑی رہی ہے. عزادارو آگے علی کی بیٹی بڑھتی ہے. عزادارو ڈھول والے تھے, طبل والے تھے. عزادارو لوگ ناچ رہے تھے کہ علی کی بیٹی کو سب سے تنگ بازار سے گزارا گیا. علی کی بیٹی دربار میں آئی ہے. عزادارو حالت کیا ہے؟ رسی ایک ہے, گردنیں 17 ہیں. رسی ایک ہے, گردنیں 17 ہیں. اور رو رو کے کہہ رہی تھی, 4 سال کی قیدن کہتی ہے اماں زینب سر نہ اٹھانا, تو سر اٹھاتی ہے میرے گردن کی رسی تنگ ہو جاتی ہے, اور میرے پاؤں اکھڑنے لگ جاتے ہیں, اور میرا دم گھٹنے لگ جاتا ہے. عزادارو اسی جگہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں. احمر ہے, مہمان خصوصی ہے. کس کا مہمان خصوصی ہے؟ یزید کا مہمان خصوصی ہے. یزید تعارف کروا رہا تھا, یا احمر اٹھا, اس نے حسین کی 4 سال کی بطول کی طرف اشارہ کر کے میں سید ہوں, مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا لیکن کیا کروں, چھپا بھی نہیں سکتا ہوں. اس نے انگلی کا اشارہ کیا, احمر نے 4 سال کی بطول کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے یزید حبلی ہذہ الجاریہ, یزید یہ بچی مجھے نوکرانی دے دے. عزادارو ہل گئی شام کی نگری. ایک مرتبہ سید الساجدین نے منہ آسمان کی جانب کر کے کہا اللہ اب دین بچ جائے گا. اور ہم نے اکبر دیا, اور ہم نے قاسم کے ٹکڑے دیے, عباس کے بازو دیے, اور کجا ہم کجا ان کی نوکری کرنی. عزادارو سید سجاد جلال میں آئے, آگے بڑھ کے کہا یا شیخ حل قرأت القرآن, ایک شیخ بتا کیا تو نے قرآن کی تلاوت کی ہے؟ اس نے کہا نعم ہاں میں نے پڑھا ہے. فرمایا حل قرأت آیت تطہیر, بتا کیا تو نے آیت تطہیر پڑھی ہے؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس نے کہا ہاں میں نے پڑھی ہے. فرمایا ذرا سر اٹھا کے پہچان وہ اہل بیت محمد ہم ہے. پھر کہا حل قرأت آیت المودہ, بتا کیا تو نے آیت مودت پڑھی ہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. اس نے کہا ہاں میں نے آیت مودت پڑھی ہے. فرمایا وہ آیت محبت مودت ہماری شان میں ہے. عزادارو مولا سے معافی مانگ کے کہتا مولا مجھے معاف کر دو, مجھے نہیں پتا تھا محمد کا گھرانہ اجڑ کے میرے سامنے آ گیا. وہیں سے بازار جاتا ہے, بازار جا کے قصاب سے کہتا میری انگلی
کاٹ۔ اس نے کہا کیا وجہ ہے، تیری انگلی کو کیوں کاٹوں؟ اس نے کہا میں نے اس انگلی سے حسین کی بیٹی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ میں کہوں گا احمد ہم پھر بھی تجھے سلام کرتے ہیں، اور جس انگلی سے تو نے اشارہ کیا تیری غیرت برداشت نہ کر سکی، تو نے کہا انگلی کاٹ۔ وہ کمینے بھی تھے، اور کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام شمر کا جب دل کرتا تھا حسین کی بیٹی کو مارتا تھا۔ عزادارو ایک مرتبہ سید الساجدین سے 4 سال کی بچی نے کہا یا اخی کل شمر اللہ یضرب الصوت علی وجہی، اے بھیا اس شمر سے کہے تماچے مارے لوہے کے تازیانے نہ مارے۔ وہ تازیانے برداشت نہیں کر سکتے۔ عزادارو قید خانہ 2 جملے اور آپ کے زحمات کو تمام کرتا ہوں۔ کہ روز 40 ہے، بھرپور شرکت کیجئے گا، زینب کا وعدہ آپ نے نبھانا ہے۔ عزادارو قید خانہ ملا، دن کو بھی روتی رات کو بھی روتی۔ عزادارو جس طرح دادی زخمی تھی ویسے پوتی، جیسے دادی روتی تھی ویسے ہی پوتی روتی تھی۔ عزادارو دونوں کی قسمت عجیب ہے، دادی کے رونے سے مدینے والے تنگ تھے، پوتی کے رونے سے شام والے تنگ تھے۔ سید الساجدین کو بلایا گیا، کہا اپنی بہن سے کہے نہ روئے، فرمایا ایک دفعہ بابا کا سر دے دے پھر نہیں روئے گی۔ کہا نہیں روئے گی، یقیناً سید الساجدین نے کہا ہوگا ہوگی تو روئے گی۔ عزادارو سید الساجدین کو بابا کا سر ملا، عزادارو کپڑا ہٹایا، کیا حالت ہوگی اس بیٹے کے کہ جس بیٹے کے ہاتھ میں باپ کا کٹا ہوا سر آ جائے۔ عزادارو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام مٹیوں میں اٹا ہوا، لہو سے پھٹا ہوا۔ عزادارو جگہ جگہ سے زخم تھے، عزادارو جلد پھٹی ہوئی تھی، بار بار صاف کر رہے تھے۔ عزادارو لے کے آئے ہیں، زینب کبریٰ کو سر دیا ہے۔ عزادارو رو کے کہے سکینہ جاگ، سکینہ بابا ملنا آیا ہے۔ عزادارو تڑپ کے اٹھی ہے، باپ کا سر لیا ہے، عزادارو پیار کرنا شروع کیا ہے۔ پہلا جملہ کا بابا منزل لذی قطع وریدک، رو کے کہا بابا تیری شہرگ حیات کس نے کاٹی ہے۔ پھر کہا بابا منزل لذی خزبک بدمائک، بابا تیری داڑھی خون سے رنگین کس نے کی ہے، او بابا تیرا چہرہ زخمی کیوں ہے۔ اور رو کے کہا بابا ذرا پھپھیوں سے پوچھ میں نے کہیں نے تنگ نہیں کیا ہے، جہاں سلاتی تھی وہیں پہ سو جاتی تھی۔ بابا جو عید والے دن تو نے دور پہنائے تھے نا وہ کمینہ اتار کے لے کے چلا گیا۔ بابا آنکھیں کھول، بابا ذرا پہچان، بابا تیرا سر زخمی ہے، میرے رخسار زخمی ہے۔ پھر جملہ کا بابا ذرا سر کا آنکھیں کھول، میں بس ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، بابا یہ بتا تیری 57 برس عمر ہے، مجھے بس اتنا بتا دے 57 برس کی عمر میں تو نے کوئی ایسی بی بی دیکھی ہے جس کی عمر 4 سال ہو اور اس کے بال سفید ہو؟ عزادارو اذان آخری جملہ اس کے بال سفید ہو گئے ہوں۔ عزادارو وہیں پہ بابا کا سر تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہیں پہ روح در پرواز کر گیا۔ اب میں نہیں پڑھ سکتا، میں نے علم کا ایک فکرہ کہنا ہے۔ عزادارو میں نہیں پڑھ سکتا کہ کیسے سجاد نے دفنایا۔ ہاں جب زینب کبریٰ واپس آئی ہے، اس جملے پہ علم کے برآمدگی میں کرواؤں گا، واپس آئی ہے نا، عزادارو اکبر کا ماتم کیا، حسین کو رو چکی، سب کا چہلوں والے دن آئی ہے نا۔ عزادارو آخر پہ کہی ہے جب عباس کی قبر کی طرف جانے لگی ہے، ساری بیبیوں کو رو کے کہے اے میری بیبیوں میں جا رہی ہوں عباس کی قبر پہ، بیبیوں بتا دینا میرے سر زخمی ہے، بتا دینا میری کلائیاں زخمی ہے، سب کچھ بتا دینا، بس اتنا نہ بتانا سکینہ شام رہ گئی ہے۔ عزادارو اتنا نہ بتانا، انا للہ و انا الیہ